جناب الیجڈلی جولائی 1998 میں کچھ MQM کے کارکنان نے فائرنگ کی تھی جس سے 2 عدد رینجرز کے افسران کو گولیاں لگی تھیں، جن میں سے ایک دلدار حسین صاحب جو ہے اپنی جان کھو بیٹھے۔ اس کیس کی جس وقت وہ کیس چلان ہوا یا جس وقت وہ مقدمہ چلا اس وقت عبید کیٹو آلریڈی جیل میں تھا کچھ اور کیسز کے اندر، اور باقی لوگ بھی تھے، مگر اس سے پہلے کہ ان کا پروڈکشن آرڈر ایشو ہوتا ہے اس کیس میں، ان کو باقی کیسوں میں بیل مل گئی اور وہ کورٹ سے چل ہی واز نیور پروڈیوسڈ بفور کورٹ۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 90 چھاپا کیس کے اندر عبید صاحب اور باقی دیگر کارکنان کو جب اریسٹ کیا جاتا ہے تو ان سب کے اوپر مختلف مقدمات پرانے جن میں ان کا نام تھے نہیں تھے وہ درج ہوئے، وہ چلے، اکثر میں یہ لوگ بری ہو گئے۔ جو 90 چھاپا کیس اٹ سیلف ہے اس کے اندر بھی ان کو کچھ سالوں کی سزا ہوئی، مگر وہ جتنا ٹائم پیریڈ تھا سزا کا جو دیا گیا وہ کم تھا اس ٹائم سے جو انڈر ٹرائل پریزنرز کے طور پہ ان لوگوں نے گزار لیا، اسپیشلی کیونکہ دہشت گردی کی شک ختم ہو گئی کنوکشن سے۔ کانسیکوینٹلی یہ ہوا کہ سب لوگ اس میں ریلیز ہو گئے سوائے عبید اور نادر شاہ کے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کو پروڈیوس کیا جاتا ہے بیفور دی کنسرن کورٹ کہ جناب یہ FIR ہے لیاقت آباد کی جس کے اندر یہ دونوں ریکوائرڈ ہیں۔ جب چلان آتا ہے اور جج صاحب اسے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی نادر شاہ تو اس میں اپنی ٹرم سرو کر چکا ہے اور عبید کو ایبسینشیا میں سزا ہوئی، یعنی وہ کورٹ کے سامنے موجود نہیں تھا جی اور اس کے بعد اسی ایبسینشیا کی سزا کے خلاف کسی ان کے محبت کرنے والے وکیل صاحب نے یہاں پہ ایک اپیل دائر کر دی بغیر کسی وکالت نامے کے، بغیر کسی آتھرائزیشن کے، اور وہ اسی پوائنٹ پہ ڈسمس ہو گئی لیمنی میں۔ اس کے بعد خیر یہ بات جب کورٹ نے نوٹ کی تو کورٹ نے کہا کہ جی اس کو تو کنوکشن ہوئی بھی ہے، یہ کنوکشن سرو کرے گا۔ اس پوائنٹ پہ ہم انگیج ہوئے، ہم نے ہائی کورٹ میں اپیل فائل کی کہ جناب ایبسینشیا میں تو کنوکشن ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو پیٹنٹلی انلیگل ہے۔ ہائی کورٹ نے ہماری بحث سننے کے بعد ہمیں یہ آرڈر دیا کہ آپ ATA کی پروویژن ہوتی ہے 1912 جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو غیر حال موجودگی میں سزا ہو گئی ہے تو جس کورٹ نے سزا دی ہے وہاں آپ درخواست دیں اور کیس ری اوپن ہو جائے گا۔ ہم نے وہ درخواست دی، کیس ری اوپن ہو گیا۔ یہ بات ہے جولائی یا اکتوبر 2022 کی۔ اس ٹائم تک عبید آلریڈی کسٹڈی میں ہے اس کیس کے اندر 1 مارچ 2021 سے۔ ہم نے فوراً ہی بیل فائل کر دی کہ جناب یہ تو اسٹیچوٹری ڈیلے ہے۔ کورٹ نے ہماری بات سے اتفاق نہیں کیا، کورٹ نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے۔ ہم نے ان کو کہا کہ جی ہمارا بھی تو قصور نہیں ہے، اور ہماری بیل رد ہو گئی۔ اس آرڈر کو ہم نے یہاں چیلنج کیا ہوا ہے جس میں آج ہائی کورٹ نے معزز عدالت نے کہا ہے سرکار کو کہ وہ پولیس پیپر اس میں فائل کرے تاکہ اس کے اوپر بحث ہو سکے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو باقی کیسز میں آپ بیل ہو گئی بری ہو گیا تو کیا یہ 21-22 سال پرانا کیس پہ انٹری ڈال دینا اس پہ سزا، یہ لا کیا ہے اور اس پہ آپ کو کیا دیکھیں جی بڑی کیٹیگوریکل بڑی کلیئر اسٹیٹمنٹ میں یہ دینا چاہتا ہوں، اس کے اوپر متعدد رولنگز آ چکی ہیں۔ اسی طرح کی ایک بےہودہ سی سکھ جو ہے وہ نیب قانون کے اندر بھی تھی جس کو اب انہوں نے امینڈ کر کے نکال دیا ہے، پر کیونکہ ATA کے مقدمے جو ہیں وہ غریب لوگوں پہ بنتے ہیں اس لیے ان قوانین میں ترمیمیں نہیں آتی، مگر ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے بہت فیصلے دیے ہیں اس کے اوپر۔ ایبسینشیا میں آپ سزائیں لوگوں کو نہیں دے سکتے، یہ پیٹنٹلی انلیگل ہے۔ دے ہیو اے رائٹ ٹو اے ڈیفینس اینڈ ہاؤ کین دے ڈیفینڈ دم سیلوز اگر وہ کورٹ میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کو جو ڈال دیا ہے، اب اتنا پرانا یہ کیس ہے، پروسیکیوشن سے گواہ نہیں لائے جاتے، ڈائریز میں نظر آ رہا ہے یہ کہ بار بار ان کی کبھی NBW ایشو ہوتے ہیں، کبھی BW ایشو ہوتے ہیں۔ ان اینی کیس مقدمہ جو ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ ٹرائل کورٹ نے کیا جو سزا ہے اس میں کوئی سسپینڈ کی ہے یا ہائی کورٹ اس کو انہوں نے افیکٹو، آپ ایسے ہی سمجھیں نا کہ 1912 کا مطلب تو یہ ہے کہ ڈینوو ٹرائل ہوگا، یعنی یہ مقدمہ دوبارہ زیرو سے شروع ہوا ہے عبید کے اوپر، اس پہ چارج فریم ہوا اور چارج فریم ہونے کے بعد غالباً اس میں 2 گواہ چل چکے ہیں جنہوں نے کوئی خاص پروسیکیوشن کے کیس کو سپورٹ نہیں کیا۔ اچھا اتنا برسوں پرانا 21-22-23 سال پرانا کیس، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایویڈنس رہ جاتی ہے خاص کر وٹنسز بھی اور پھر مدعی بھی اور ایسی چیزیں، تو اس کو ری اوپن کرنے کا لیکن کیا جی جس زمانے میں یہ مقدمے بنتے تھے کراچی کے حالات بھی خراب تھے، مگر اس بات کو بھی ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان میں بلا وجہ بھی نام ڈالے جاتے ہیں۔
जिस तरह गांव देहात में होता है ना नामालूम सूरत शनास, उस तरह कराची शहर में होता था। जितने कारकुनों के नाम आते थे वो सारे के सारे रेंजर्स फीड कर दिया करती थी FIR के अंदर। तो अब सच तो अल्लाह ही जानता है, मैंने तो कागज़ों के हिसाब से ही आपको बताना है, और उसमें मेरे हिसाब से कोई जान नहीं। अच्छा ये बताइएगा, थोड़ा सा क्विक बता दी कि कब हुआ था ये वाक़या? ये है जी गालबन 25 जुलाई 1998 का। 1998। तो आज क्या हुआ है इसमें? आज मौजूद अदालत ने सरकार को कहा है कि आप पुलिस पेपर फाइल करें ताकि वो उनको पढ़ सकें। मैं तो बेल स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे मांग रहा हूँ, मगर अदालत अपनी विजडम में समझती होगी कि वो पुलिस पेपर देखना चाहती है। थैंक यू जी।